بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نحومیر کا 9واں سبق ہے اور یہ اسم کی دو اقسام معرفہ اور نکرہ کے بارے میں ہے۔ تو یہ جو اقسام ہے معرفہ اور نکرہ، یہ اردو میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ تو اس طرح عربی زبان میں بھی معرفہ اور نکرہ اسم کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ عربی زبان میں بھی یہ اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک معرفہ ہے، دوسری نکرہ ہے۔ معرفہ کی تعریف کیا ہے کہ معرفہ ایسا اسم ہے جو کسی خاص چیز یا متعین چیز کے لیے مقرر کیا گیا ہو، یعنی اس کو بول کر کوئی خاص چیز یا متعین چیز مراد لی جائے، عمومی لفظ نہ ہو، وہ ہر ایک پر نہ بولا جا سکتا ہو، بلکہ کسی خاص چیز کے لیے وہ وضع کیا گیا ہو۔ اس کی پھر معرفہ کی 7 اقسام ہیں، 7 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے مضمرات۔ مضمرات کہتے ہیں ضمیروں کو۔ پہلے ہم ضمیروں کی ساری اقسام پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ضمیریں جتنے بھی ہوتی ہیں، یہ ساری معرفہ ہوتی ہیں۔ یہ ضمیر کسی خاص شخص کی طرف یا کسی خاص چیز کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے اور وہ متعین ہوتی ہے وہ چیز، تو اس لیے ضمیریں یہ معرفہ کی ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے اعلام۔ اعلام یہ عالم کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے نام۔ تو کسی بھی شخص کا جو نام ہوتا ہے وہ خاص شخص کے لیے نام بولا جاتا ہے، وہ نام بول کر ہر شخص مراد نہیں لیا جا سکتا۔ جیسے زید ہے تو زید جس کا نام ہے وہی مراد ہوگا اس میں، عمر ہے تو عمر جس کا نام ہے وہی مراد ہوگا۔ تو یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سارے معرفہ ہوتے ہیں۔ تو دوسری قسم اعلام، یہ بھی معرفہ ہے۔ تیسری قسم ہے معرفہ کی اسماء اشارات۔ تو یہ بھی ہم پہلے اس میں غیر متمکن کی اقسام میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اشارہ جس چیز کی طرف یا جس شخص کی طرف کیا جاتا ہے وہ بھی متعین ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے۔ اشارے میں عام لفظ نہیں بولا جاتا۔ تو یہ اسماء اشارات یہ بھی سارے معرفہ ہیں۔ چوتھی قسم ہے اسماء موصولہ۔ یہ بھی ہم اس میں غیر متمکن کی اقسام میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں موصولہ کے بعد آگے صلہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ چیز یا وہ شخص متعین ہو جاتا ہے، ہر شخص یا ہر چیز اس میں مراد نہیں ہوتی۔ اور یہ جو دو قسمیں اسماء اشارات اور اسماء موصولہ، ان کو مبہمات کہتے ہیں۔ مبہم کا مطلب ہے جو واضح نہ ہو۔ تو اس میں اشارہ بھی جب تک آگے مشار الیہ پتہ نہ چلے، یا اس میں موصولہ کا جب تک آگے صلہ پتہ نہ چلے، تو یہ مبہم ہوتے ہیں، غیر واضح ہوتے ہیں، اس لیے ان دونوں کو مبہمات کہتے ہیں۔ معرفہ کی 5ویں قسم ہے معرفہ بندا۔ ندا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، کسی کو آواز دینا، بلانا۔ جیسے کوئی شخص کہتا ہے یا رجلو، تو رجل ویسے تو مرد کو کہتے ہیں، یہ عام لفظ ہے، کوئی بھی مرد اس میں شامل ہے، لیکن جب یا رجلو کہہ رہے ہیں، کسی کو آواز دے رہے ہیں، تو وہاں پر کوئی خاص شخص ہوتا ہے، متعین شخص جس کو بلایا جا رہا ہے، تو یہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ چھٹی قسم ہے معرفہ الف و لام کے ساتھ، یعنی کوئی نکرہ لفظ، کوئی بھی لفظ جس کے شروع میں الف لام آ جائے، جیسے یہ رجل ہے، اس کے شروع میں الف لام آ گیا، الرجل بن گیا ہے، تو یہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، خاص مرد اس میں مراد ہوتا ہے۔ ہفتم 7ویں قسم معرفہ کی کیا ہے کہ یہ جتنے بھی 6 قسمیں گزری ہیں معارف، ان میں سے کسی کی طرف جو اسم مضاف ہوگا وہ اسم بھی معرفہ بن جائے گا۔ جیسے اس کی مثالیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ غلام ہو، غلام پہلے یہ عام لفظ تھا، کوئی بھی غلام اس میں شامل ہو سکتا ہے، مراد ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کی اضافت کر دی ہے وہ ضمیر کی طرف، تو ضمیر یہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے، تو اس کی طرف اضافت کرنے کی وجہ سے غلام یہ بھی معرفہ بن گیا ہے۔ پہلے غلام عام تھا، کوئی بھی غلام ہو سکتا ہے، اب غلام ہو اس شخص کا غلام متعین ہو گیا ہے۔ اسی طرح غلام زیدن، یہ عالم کی طرف غلام کو جب مضاف کر دیا ہے، اضافت کر دی ہے، تو یہ غلام متعین ہو گیا کہ زید کا غلام مراد ہے، ہر کوئی غلام اس میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح غلام ھذا، یہ اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہے۔ غلام الذی عندی، اس میں موصول کی طرف مضاف ہے۔ اور غلام الرجلی، یہ الف لام کے ساتھ جو معرفہ ہے اس کی طرف مضاف ہے۔ تو ان سب صورتوں میں مضاف ہونے کی وجہ سے یہ جو غلام پہلے عام تھا وہ خاص بن جاتا ہے، متعین ہو جاتا ہے، تو یہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے۔ تو یہ معرفہ اسے کہتے ہیں جو خاص یا متعین چیز کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کی 7 اقسام یہ آپ نے دیکھ لی ہیں۔ اور دوسری قسم اسم کی نکرہ ہے۔ تو نکرہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا اسم جو کسی غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی اس میں کوئی متعین چیز یا خاص چیز مراد نہ ہو، بلکہ عام لفظ ہو، اس کے اندر بہت ساری چیزیں یا بہت سارے اشخاص شامل ہوں۔ جیسے رجل جب بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے مرد، تو یہ کسی خاص مرد کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ دنیا کے جتنے بھی مرد ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح فرسن،
فرس کا مطلب ہے گھوڑا، تو یہ کسی خاص گھوڑے کا نام نہیں ہے، متعین گھوڑا نہیں ہے، ہر قسم کا گھوڑا اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ معرفہ اور نکرہ یہ اسم کی دو قسمیں ہیں۔ اس کے بعد آگے کتاب میں یہ تمرین دی گئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ معرفہ بھی اور نکرہ بھی آپ پہچانیں ان الفاظ میں سے، اور پھر معرفہ کی جو 7 اقسام ہیں ان اقسام میں سے آپ پہچانیں کہ یہ کون سی قسم ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انا یوسف، تو اس میں جو پہلا لفظ ہے انا، یہ مضمرات میں سے ہے، ضمیر ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، اور دوسرا جو لفظ ہے یوسف، یہ بھی خاص نام ہے، اعلام، یہ بھی معرفہ ہے، یعنی انا یہ معرفہ ہے، اس کی قسم مضمرات ہے، یوسف یہ معرفہ ہے اور معرفہ کی قسم اعلام ہے، ھذا یہ بھی معرفہ ہے، خاص چیز کے لیے بولا جا رہا ہے، اور یہ اس میں اشارہ ہے تو معرفہ کی قسم اسماء اشارات میں سے ہے۔ اخی، اخن اس کا مطلب بھائی، تو بھائی بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کی ضمیر کی طرف اضافت کر دی ہے تو یہ معرفہ کی 7ویں قسم بن گئی ہے، میرا بھائی، تو یہ خاص ہو گیا ہے، معرفہ بن گیا ہے۔ ھذا یہ اس میں اشارہ ہے، یہ معرفہ ہے۔ عبدو کا، عبد یہ غلام کو کہتے ہیں، کوئی بھی غلام اس میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کی ضمیر کی طرف اضافت کر دی ہے تو اب یہ مضاف ہونے کی وجہ سے متعین ہو گیا ہے، تیرا غلام، تو یہ معرفہ بن گیا ہے، 7ویں قسم ہے۔ اسی طرح حلم الرجل، الرجل الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے، اور حلم یہ اس کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ بن گیا ہے۔ عونہ، وہ ضمیر معرفہ ہے، مضمرات یہ معرفہ کی قسم ہے، اور عونہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ ہے۔ اسی طرح یہ آگے ساری مشق میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مختلف اقسام ہیں، بعض الف لام کی وجہ سے ہیں، بعض اضافت کی وجہ سے ہیں، بعض اسماء اشارات ہیں، بعض اسماء موصولہ ہیں۔ اس طرح ساری مشق میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب میں آپ تلاش کریں کون سا معرفہ ہے، کون سا نکرہ ہے، اور جو معرفہ ہے تو وہ معرفہ کی 7 اقسام میں سے کون سی قسم ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی آرر جملے کی ترکیب بھی کرتے رہیں۔ انا یوسف، انا مبتدا ہے، یوسف خبر ہے، ھذا اخی، ھذا مبتدا ہے، اخی یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر ہے، ھذا مبتدا ہے، عبدو کا مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر ہے۔ اس طرح یہ سارے جملے ہیں، ان کی آپ ترکیب بھی کریں اور وہ اپنی کاپی پر لکھ کر ہمیں سینڈ کریں۔